گولیاں ابھی بھی برس رہی تھیں، دیواروں سے ٹکرا کر چنگاریاں نکل رہی تھیں، ہر طرف شور تھا اور بیچ میں ہم۔ کمانڈر کی آواز گونجی، اسموک آؤٹ۔ ایک کمانڈو نے فوراً اسموک گرنیڈ پھینک دیا۔ چند ہی سیکنڈز میں دھواں پھیل گیا، نظر دھندلا گئی۔ کمانڈر کی آواز گونجی، موو موو۔ ہم نے موقع لیا، نیچے جھک کر پوزیشنز بدلی۔ حمزہ نے سرگوشی میں بولا، اوپر والا ہم شوٹ ڈاؤن کریں گے۔ علی نے فوراً کہا، انہیں اگر ابھی نہیں روکا گیا تو ہم پھنس جائیں گے۔ میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے کہا، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا لیکن دماغ ابھی پرسکون تھا۔ میں گہرا سانس لیتے ہوئے بولا، ہم تینوں اوپر جائیں گے۔ حمزہ نے فوراً سر ہلایا، میں لیفٹ لوں گا۔ علی بولا، میں رائٹ کور کروں گا اور میں سیڑھیوں سے انٹری کروں گا۔ کمانڈر نے ہمیں دیکھا، ایک لمحے سوچا، پھر اجازت دے دی، ڈو اٹ بوائز۔ ہم سیڑھیوں کی طرف بڑھے، ہر قدم موت کے قریب لے جا رہی تھی۔ اوپر سے گولیاں ہماری ٹانگوں میں لگ رہی تھیں۔ حمزہ کور فائر دیتے ہوئے کہا، گو گو گو۔ میں تیزی سے اوپر چڑھا، دل کی دھڑکنیں کانوں میں گونج رہی تھیں۔ اوپر پہنچتے ہی دو دشمن سامنے آئے۔ یہ کوئی سوچنے کا وقت نہیں تھا، میں نے ڈائریکٹ فائر کھول دیا، دونوں گر گئے۔ اتنے میں حمزہ کی آواز گونجی، لیفٹ کلیئر۔ پھر علی کی آواز آئی، رائٹ کلیئر۔ ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا، ہم آگے بڑھ رہے تھے، اچانک اندر ایک کمرے سے آوازیں آئی، دروازے زور سے کھلے اور ایک آدمی LMG لے کے کھڑا تھا۔ میں نے کہا، کنیکشن فرنٹ۔ اتنے میں اس آدمی نے فائر کھول دیا، گولیاں دیوار چیرتی ہوئی ہمارے سروں پہ سے گزر گئی۔ ہم تینوں اگر فوراً کور میں نہ گئے ہوتے تو آج ہم تینوں ختم ہو چکے ہوتے۔ حمزہ نے دانت بیچتے ہوئے کہا، یہ اکیلا نہیں لگ رہا۔ علی نے جلدی سے کہا، میں چیک کرتا ہوں۔ علی نے جھانک کر دیکھا، کہنے لگا، ابھی اندر اور بھی ہیں۔ صورتحال سنگین ہو گئی۔ میں نے گہری سانس لی۔ میں نے ان سے کہا، ہمیں انہیں ڈائریکٹ ہینڈل کرنا ہوگا۔ حمزہ نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا، کوئی پلان ہے؟ میں نے جواب دیا، ڈسٹریکشن اور پھر انٹری۔ علی نے فوراً ایک فلیش بینک نکالا، کاؤنٹ ڈاؤن کی، ریڈی ناؤ۔ فلیش بینک اندر پھینکا، چمک اور دھماکہ ایک ساتھ ہوا۔ چند سیکنڈ کے لیے ہر چیز رک گئی۔ میں نے کہا، گو۔ ہم اندر گھسے۔ حمزہ نے پہلے کو گرا دیا، علی نے دوسرے کو کنٹرول کیا۔ میں نے سیدھا اس LMG والے کی طرف چھلانگ لگا دی۔ وہ سنبھلنے کی کوشش کر رہا تھا، میں اس کو رگیدتا ہوا زمین پر گر گیا۔ ہم دونوں کے بیچ میں ہاتھ سے ہاتھ کی لڑائی شروع ہو چکی تھی۔ وہ طاقتور تھا لیکن اس بار میں پہلے جیسا نہیں تھا۔ میں نے اس کا بازو موڑا اور LMG اس کے ہاتھ سے چھین لی اور میں اس کا گلا پکڑ کر اس کو زمین پر دباتا چلا گیا۔ خاموشی چھا گئی۔ چند لمحے بعد علی کی آواز آئی، ایریا سیکیور۔ حمزہ نے گہری سانس لی اور کہا، فائنلی یہ ختم ہوئے۔ واکی پر کمانڈر کی آواز آئی، گراؤنڈ فلور کلیئر، نو مزید موومنٹ۔ میں نے آہستہ سے کہا، نہیں، ابھی ختم نہیں ہوا۔ ہم تینوں کمرے کا جائزہ لینے لگے۔ حمزہ کا ہاتھ ایک کسی لیمپ سے ٹکرایا اور ایک دروازہ کھل گیا۔ حمزہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ کیا ہے؟ علی دروازے میں جھانکتے ہوئے اندر دیکھ رہا تھا۔ اندھیرا گپ تھا اور نیچے جانے کے لیے سیڑھیاں تھیں۔ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا۔ میں نے نیچے دیکھا اور کہا، یہی تو وہ راستہ ہے جہاں سے یہ ہم پر اٹیک کر رہے تھے، اور میں نہ کہتا تھا یہ ابھی باقی ہیں۔ ہم تینوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور بغیر کچھ کہے نیچے اترنے لگے۔ اندھیرا گہرا ہوتا رہا اور ہر قدم کے ساتھ خطرہ بڑھ رہا تھا۔ اندر ایک عجیب سی خاموشی تھی۔
جیسے یہ جگہ برسوں سے چھپی ہوئی ہو۔ حمزہ نے آہستہ سے کہا یہ راستہ عام نہیں لگتا، اور اپنی MP5 کو سیٹ کرنے لگا۔ علی نے کہا یا تو یہ ٹریپ ہے یا ایگزٹ گول۔ میں نے واکی آن کیا۔ کمانڈر، ہمیں نیچے ایک سرنگ ملی ہے، انٹر ہو چکے ہیں، مجھے لگتا ہے یہ راستہ باہر کی طرف جاتا ہے۔ چند لمحے خاموشی، پھر کمانڈر کی آواز آئی، کاپی دیٹ، محتاط رہو، دشمن اسی راستے سے نکل سکتا ہے۔ ہم آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے۔ سرنگ تنگ تھی، دیواریں نم تھی اور زمین پر پرانے قدموں کے نشان۔ اچانک دور سے ہلکی سی روشنی نظر آئی۔ حمزہ نے کہا لگتا ہے سرنگ کا ایگزٹ گیٹ ہے یہ۔ ہم رک گئے۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے ان کو ہلکا چلنے کو کہا۔ ہم تینوں زمین پر لیٹ کر رینگ کر آگے بڑھنے لگے۔ جیسے ہی ہم سرنگ کے آخری حصے تک پہنچے، سامنے ایک کھلا گراؤنڈ تھا۔ رات کی ہلکی چاندنی اور خاموشی، لیکن یہ خاموشی خطرناک تھی۔ علی نے اسکوپ سے دیکھا، کوئی نظر نہیں آ رہا۔ میں نے آہستہ سے کہا وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ اچانک ہم پر فائر کھل گیا، چاروں طرف سے گولیاں چل رہی تھیں۔ ہم تینوں دوبارہ زمین پر لیٹ گئے۔ حمزہ نے اپنی MP کاربینیٹ سے جواب دیتے ہوئے اپنی دائیں طرف فائر شروع کر دیا اور کہنے لگا اس پتھر کے پیچھے ہے، اور علی اپنی MP5 سیدھی کرتے ہوئے بائیں طرف کو فائر کرنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا گراؤنڈ کے اختتام پر دیکھو، وہاں سے گولیاں آ رہی ہیں۔ میں نے اپنی G3 سیدھی کی اور ایک قریب آتے دشمن پر فائر کھول دیا۔ مجھے اندھیرے میں ایک سایہ گرتا ہوا نظر آیا، لیکن دشمن ابھی بھی چھپا ہوا تھا اور اپنی اندھیرے میں پوزیشن بدل رہا تھا۔ کمانڈر کی آواز ریڈیو پر آئی، یو آر ایکسپوزڈ، فال بیک اور پش فارورڈ۔ میں نے دانت بیچ کر کہا فارورڈ، ہمیشہ فارورڈ۔ حمزہ ہلکے سے مسکرایا، یہی تو مسئلہ ہے۔ اچانک زمین ہلکی سی ہلنے لگی۔ علی نے چونک کر کہا یہ کیا تھا؟ پھر گراؤنڈ کے ایک حصے سے دروازہ کھلا اور مزید دشمن باہر نکل آئے، اور وہ سارے جدید ہتھیاروں سے لیس تھے۔ مجھے اندھیرے میں ایک کے ہاتھ میں PKM مشین گن نظر آ رہی تھی۔ کنیکشن ہیوی تھا، گولیاں بارش کی طرح برسنے لگی۔ ہم مکمل کور میں چلے گئے، پسینہ، سانسیں تیز اور موت چند قدم دور۔ میں نے جلدی سے کہا اگر ہم نے انہیں ابھی پش نہ کیا تو ہم ختم ہو جائیں گے۔ حمزہ نے میگزین بدلی اور کہنے لگا تو پھر ختم کرتے ہیں۔ علی نے ایک گرنیڈ نکالا، لاسٹ موو، ریڈی؟ میں نے سر ہلایا، آن مائی مارک، 3 2 1۔